زوری تو نون کی پیپل کی ان تمام مینڈیٹ چوروں کی نظر آئی ہے کہ جو بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں کہ ہمیں عورتوں کے حقوق، مذہبی اقلیتوں کے حقوق بہت پیارے ہیں، اور ایک ہی سوپ میں مطلب NAPPP کے ساری سیٹیں تو چھین لی، وہ جو عورتیں جن کو عوام نے ووٹ دیا تھا ان کی سیٹیں بھی چھین لی، اور مذہبی اقلیتوں کی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، یہ آپ کے جو جھنڈے میں ہرا اور سفید لگا ہوا ہے، تو یہ سفید کو پھر مٹانا چاہ رہے ہیں، یہی چکر ہے نا کہ جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کو ان کی جگہ دینی ہے، تو آپ اسمبلی میں ان کو نہیں آنے دیں گے، عورتیں جو پاکستان کا 52% ہے آپ ان کو نہیں آنے دیں گے۔ تو یہ اللہ کا میں شکر کرتی ہوں کہ پیپل نون ان سب لوگوں کے چہرے سے پردے اٹھ گئے ہیں جو جھوٹ بولتے تھے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، انہوں نے تو پاکستان کو بھی عزت نہیں دی، ووٹ تو دور کی بات ہے۔ آل ان آل یہ جو کل کیا ہے ان لوگوں نے، کمزور ہمیں صرف ایک اللہ کر سکتا ہے۔ اگر جس دن ہم نے سجدہ زرداری کو یا شریف خاندان کو شروع کر دیا، پھر ہمیں اور ان چوروں میں فرق کیا رہ گیا؟ ہم ایک رب کی عبادت گزار ہیں، اور شیعہ ہمیشہ کہتے ہیں جان تو ایک دن دینی ہے اپنے رب کو، تو اگر دنیا والوں سے ڈرنا ہے پھر نماز چھوڑ دے، زکوٰۃ چھوڑ دے، روزہ چھوڑ دے، پھر فائدہ کیا چیز؟ یہ بتائیں ہائی کورٹ کیسے آنا ہے؟ جی خان صاحب سے ہم نے دوبارہ ملاقات کرنی ہے، تو اس کے لیے ہم نے پٹیشن ڈالی ہے۔ اچھا میڈم، یہ جو ریزرو سیٹیں چھینی گئی ہیں، کیا یہ صدارتی انتخاب کو متاثر کرنے کے لیے کیا گیا؟ یہ پاکستان دیکھیں، یہ جو واردات ہوئی ہے نا، 8 فروری کا الیکشن ہوا، پھر 9 فروری کو بائی الیکشن ہوا، اور فارم 47 والے جو لوگ بیٹھ رہے ہیں اسمبلیوں میں، اسینشلی پاکستان کے دشمن ہیں۔ نون میں اچھے لوگ ہیں، پیپل میں اچھے لوگ ہیں، MP میں اچھے لوگ ہیں، بٹ ایک دفعہ میں آپ سے کہہ دوں کہ یہ آپ کے والد کی وراثت ہے، یہ آپ کی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو عوام جو بھی کہے ووٹ تو میں ہی لے کے جاؤں گا، تو پھر تو پاکستان ختم ہو گیا نا۔ اور پاکستان کی بیرونی دشمن تو چاہتے ہیں کہ ہم کمزور ہوں، تو PTI کو ہرانے سے PTI نہیں کمزور ہوتی، ہم تو اور اسٹرانگ ہو رہے ہیں، خان صاحب اور اسٹرانگ ہو رہے ہیں۔ تو جس طرح آپ کی مخصوص نشستیں لے لی گئی، آگے سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں بھی آپ کو اسی طرح کمزور کر دیا جائے؟ یہ پورا سینٹ لے لیں، یہ پورا ایوان لے لینا، عوام ان کے ساتھ ایک سیکنڈ کے لیے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے، اور یاد رکھیے اسٹیٹ آف پاکستان از عوام آف پاکستان، سمپل۔ اس فیصلے کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، ہر ایک کو چیلنج کریں۔ ایک چیز یہ بتائیے کہ عمران خان کی آنکھوں کا انفیکشن ہو گیا ہے، کل علیمہ خان نے بتایا کہ ان کی آنکھیں کافی ساری ریڈ تھیں، آپ کا کیا کنسرن اس حوالے سے، اور آپ یہ بتائیں گے کہ یہ قدرتی طور پہ ان کی آنکھیں ریڈ ہو گئی ہیں یا کوئی ایفیکٹ ہوا ہے، کوئی کیا گیا ہے ایفیکٹ؟ جب ہم بہت بڑا گروپ گئے تھے ان سے ملنے کے لیے، تو جب ہم گئے مطلب کہ آخر میں گئی تھی، تو خان صاحب کی آنکھیں ذرا لگ رہی تھیں دکھی سی، مطلب تکلیف والی، مجھے سوری اردو پراپر نہیں آتی کہ اردو میں اس کو کیا کہیں گے، لیکن وہ اتنا تگڑا، اتنا اسٹرانگ آدمی ہے، الحمدللہ۔ ہنسے جائیں، اسمال کیے جائیں، مبارکبادی دیے جائیں، خوشیاں بانٹیں، دین کی باتیں کریں، پاکستان کی باتیں کریں، 1970 کی انہوں نے باتیں بتائیں کہ دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، 1 انچ زمین کا پاکستان کا ہم کسی کو انڈیا کو نہیں حوالے کریں گے۔ تو انہوں نے اتنی ماشاءاللہ دلیر باتیں کی کہ پتہ ہے وہ آپ کو اپنا غم، ان کا غم تو ہے ہی ہے، وہ ہمیں اپنی چیزیں بھلا دیتے ہیں۔ وہ آپ کا ایمان کا یہ جذبہ ہوتا ہے نا، ایمان دیکھیے غریب میں بھی ہو سکتا ہے، امیر میں بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے میں بھی، بڑے میں بھی، لیکن وہ فرشتہ صرف انسان بیچارہ جو بیٹھا ہوا ہے اس وقت جیل میں، وہ بادشاہوں کی طرف سے باتیں کر رہا تھا، سو اس نے ہمیں یہ محسوس ایک سیکنڈ کے لیے ہونے دیا کہ وہ بیمار ہے یا وہ تکلیف سے۔ دیکھیے پاکستان میں یا کسی دنیا کے ملک میں کسی بھی خاتون کے ساتھ بدتمیزی ہو، اس کے ساتھ فضول بات ہو، اس کو میں ہمیشہ سے کنڈیم کرتی ہوں، اور میرا تو ریکارڈ ہے کہ جب مریم اورنگزیب کے ساتھ کبھی بدتمیزی ہوئی یا زرتاج گل کے ساتھ، میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں، اور پچھلے 2 سال میں جو پاکستان کی خواتین کے ساتھ ان لوگوں نے کیا ہے، وہ اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے کنڈیم کرنے کی، لیکن منافقت یہ ہے، میں نے دیکھا ہے معذرت کے ساتھ، کہ کنڈیم صرف اس عورت کو کرتے جو PTI سے نہ ہو، اس پہ ظلم ہوتا ہے، جو PTI میں ہوتی ہے اس کے ساتھ ہر چیز ٹھیک ہے۔ میڈم یہ بتائے گی یا کیا وجوہات ہو سکتی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو اگر آپ دیکھیں وہاں کی ڈیپٹی اسپیکر میری طرح جو جیت کے آئی ہیں، وہ کسی کی نہ کسی کی بہن ہے، نہ کسی کی بیٹی، نہ کسی کی رشتہ دار ہے، الحمدللہ اپنے میرٹ پہ آئی ہے، وہ لگ کے بھی جیسے کنزرویٹو صوبے میں۔ دوسرا ہماری ریزرو سیٹ تو وہاں پہ بھی چھین لی ہے نا، تو وہ کابینہ میں کیسے آئیں گی جب وہ ریزرو پہ بھی نہیں آئیں گی؟ ہاں ان کا اسپیشل ایڈوائزر تو لگا سکتے ہیں، وہاں پہ ڈاکٹر سمیرہ شمس ہیں، عائشہ بانو ہیں، بہت ہی قابل نڈر خواتین ہیں، وہ آئی تھنک فیصلہ کر لیا جائے گا، لیکن پیرنٹ کی سیٹیں تو ہم واپس لیں نا۔ جیسے آج